السلام علیکم ناظرین، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان سے پابندی اٹھانے کے معاملے پر حکومت نے غور شروع کر دیا ہے، اور اس حوالے سے وزارت داخلہ میں ایک اہم ترین اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کی، اور اس اجلاس میں وزارت داخلہ، وزارت قانون سمیت متعلقہ اداروں نے شرکت کی اور اس معاملے کا جائزہ لیا گیا، اور تحریک لبیک پاکستان جو کہ اس وقت کالعدم جماعت ہے، اس پر پابندی اٹھانے کا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آیا، کیونکہ ٹی ایل پی نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کا نام دہشت گرد جماعتوں سے نکالا جائے، کیونکہ ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک سیاسی جماعت ہے، الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ عام انتخابات میں اس نے حصہ بھی لیا، اور اس کے ارکان صوبائی اسمبلی بھی ہیں۔ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے اب وزارت داخلہ میں جائزہ لینا شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک اعلیٰ سطحی 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ وہ 3 رکنی کمیٹی تمام امور کا جائزہ لے گی۔ پنجاب کی طرف سے جو سفارش آئی تھی اس جماعت کو کالعدم قرار دینے کی، اس کا بغور جائزہ لیا جائے گا، اس پر نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تمام صورتحال جو ہے وہ دیکھی جائے گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے پابندی ہٹانے یا پھر برقرار رکھنے کا فیصلہ جو ہے وہ وزارت داخلہ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے یہ موقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ ہمارا کسی قسم کی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سیاسی جماعت ہیں اور جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ درخواست جو ہے وزارت داخلہ کو آئی تھی، جس کے بعد اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پر پابندی کے باوجود کراچی میں جو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں اس میں اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کراچی میں یہ جماعت کرتی ہے۔ فیصل واوڈا کی چھوڑی ہوئی نشست پر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، اور ان ضمنی انتخابات میں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف شریک ہوتی ہیں، اور کراچی کی بڑی جماعتیں پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان شرکت کرتی ہیں، وہیں پر تحریک لبیک پاکستان بھی اس میدان میں اترتی ہے، اور حیران کن طور پر تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ جب ابتدائی نتائج آ رہے تھے تو اس میں بعض پولنگ اسٹیشن سے تحریک لبیک نمبر 1 پہ تھی، بعض میں نمبر 2 پر تھی، لیکن جب مکمل رزلٹ آئے تو اس میں تحریک لبیک کا تیسرا نمبر ہے۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ کراچی کی اپنی جماعتیں ایم کیو ایم اور پی ایس پی، ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس جماعت نے، اور اس کے بعد جو حکمران جماعت ہے پی ٹی آئی، جس کی اپنی نشست تھی، اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور تیسرا نمبر حاصل کیا ہے ضمنی انتخابات میں۔ تو یہ غیر معمولی بات ہے، اور اس بات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگنے کے باوجود ابھی تک عوام میں اس کی مقبولیت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی۔ تو اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا اور پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی ضمنی انتخابات کی ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسری کی خامیوں کو چھپا رہے تھے اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا رہا تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر یہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہیں۔ مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ کے بعد پھر سوشل میڈیا پر جو ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اسی طرح آمنے سامنے ہیں جس طرح کچھ عرصہ پہلے مریم نواز اور عمران خان کے حامی جو تھے وہ آمنے سامنے تھے۔ ایک مرتبہ پھر جو الزامات کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ دونوں جماعتوں میں جو سیاسی مفاہمت کچھ عرصے کے لیے قائم ہوئی تھی، ایک مرتبہ پھر وہ سیاسی مفاہمت جو ہے اس کے بجائے اب سیاسی مزاحمت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ابھر رہی ہے، اور اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اگلے آنے والے الیکشن کی ابھی سے پیش بندی ہو رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے اپنے ووٹر کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ مولانا فضل الرحمان اور قوم پرست جماعتیں یہ کوشش کر رہی تھیں کہ دونوں جماعتوں میں جو اس وقت تلخی ہے اسے کسی حد تک کم کیا جا سکے، لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے پی ڈی ایم کا جو اجلاس عید الفطر سے پہلے ہونا تھا اب عید الفطر کے بعد ہے۔ مولانا فضل الرحمان مسلسل آصف علی زرداری کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عید کے بعد جو اجلاس ہوگا اس میں کوشش کی جائے گی کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو ایک مرتبہ پھر
پی ڈی ایم میں جگہ دی جائے۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم میں جو مشترکہ دوست ہیں وہ اپنی کوششیں تیز کیے ہوئے ہیں۔ قائدین سے گزارش کی جائے کہ وہ آپس میں تلخ بیانات کے سلسلے کو ترک کریں، کیونکہ اس طرح سے اپوزیشن کے بیانیے کو نقصان ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ براہ راست حکومت اٹھا رہی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان اور دیگر اکابرین کی کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جو ایک غیر اعلانیہ جنگ چھڑی ہوئی ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچے اور دوبارہ یہ جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ عید الفطر کے بعد جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں کیا عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی شریک ہوں گے۔ ہم نے جیسے پہلے کہا تھا کہ اب میاں شہباز شریف رہا ہو چکے ہیں اور ایک مرتبہ پھر مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ اپنے عروج پر پہنچے گی، اور آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان جو رابطے ہوئے ہیں وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ مفاہمت کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اور جذباتی قیادت کو ایک مرتبہ پھر پیچھے کیا جائے۔ مریم نواز کو اسی وجہ سے پیچھے کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے لہجے کو نرم کریں اور معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کریں، تاکہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ بہتر انداز میں اپوزیشن لڑ سکے اور پی ڈی ایم کو انتخابی اتحاد میں تبدیل کیا جا سکے۔ لیکن فی الوقت تو پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اگر عید کے بعد یہ تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئیں تو پھر یہ کبھی امکان ہوگا کہ یہ اتحاد آگے آنے والے الیکشن میں ایک انتخابی اتحاد کی شکل بھی اختیار کر جائے گا۔ لیکن ابھی تک معاملات پنجاب میں عدم اعتماد کے معاملے پر لٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون ابھی تک نہیں چاہتی کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد آئے، اس لیے معاملات آگے بڑھنا مشکل ہو رہے ہیں۔ لیکن شہباز شریف درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر قیادت کے ساتھ بھی انہوں نے مشاورت کی ہے۔ گزشتہ روز ان کی رہائش گاہ پر شاہد خاقان عباسی سمیت جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں انہوں نے ان سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں اس تمام صورتحال پر غور کیا گیا کہ آگے کیا کرنا ہے، حکمت عملی کیا مرتب کرنی ہے اور کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن ابھی جو سڑکوں کی سیاست تھی وہ اس وقت نہیں ہو سکے گی، اور اس بات پر اب تمام جماعتیں جو ہیں کم سے کم اس بات پر قائل ہو چکی ہیں کہ استعفے نہیں دینے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا موقف ایک مرتبہ پھر پی ڈی ایم کی جماعتوں کو تسلیم کرنا پڑ گیا ہے، حالانکہ اب فی الوقت پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ پی ڈی ایم کے اندر جیت چکا ہے کہ استعفے کسی معاملے کا حل نہیں ہے۔ اب اپوزیشن کی تمام جماعتیں دوبارہ ایوان میں اپنی آواز اٹھائیں گی، آئینی اور قانونی طریقے سے احتجاج کا سلسلہ اپنایا جائے گا، اور پھر ایک سال مزید جو ہے اس پر غور کیا جائے گا کہ کس طرح سے عوامی رابطہ مہم چلائی جائے، کس طرح سے اپنے ووٹر کو اپنی طرف قائل کیا جائے، کس طرح سے حکومت کی ناقص پالیسیوں کو اجاگر کیا جائے، اور کس طرح سے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے اس نظام کے اندر رہتے ہوئے۔ نظام کی تبدیلی کی بات کرنے والے اب دوبارہ اسی نظام کے تحت آگے بڑھنے پر قائل ہو چکے ہیں۔ عید کے بعد پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا، عید کے بعد واضح ہوگا جی اب کیا کرنا ہے، کیسے بڑھنا ہے۔ تو ناظرین، جیسے ہم نے تقریباً 1.5 ماہ پہلے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے آخری سربراہی اجلاس میں یہ کہہ دیا ہے کہ اب رمضان المبارک آنے والا ہے، تراویحیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، پھر عید منائیں، عید کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب عید کے بعد ہی سربراہی اجلاس ہوگا، لیکن فی الوقت ہونا کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ شور و غوغا ہوگا اور صرف جو ہے وہ تقاریر ہوں گی، ایوان میں احتجاج ہوگا جیسے ابھی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ دباؤ حکومت پر ضرور آئے گا۔ پنجاب میں اگر تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ضرور بج جائے گی، لیکن اس میں کلیدی کردار مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ اگر مسلم لیگ نون کی قیادت راضی نہیں ہوگی تو پھر پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ آخر میں پھر کہوں گا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل کریں، احتیاط کریں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔ شکریہ۔